اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے بات ہو رہی تھی اور بحث و تکرار ہو رہی تھی بہت زیادہ، یعنی دوست احباب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ہر شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور بعض دوست کہہ رہے تھے کہ حکومت کرپٹ ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ کرپٹ ہے، یعنی سارا جو نظام ہے وہ سارا ہمارا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یعنی اور ہر دوسرا شخص جس کو موقع ملتا ہے وہ کھل کر کرپشن کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی غور و فکر کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا اس کا ہم بھی جائزہ لیتے ہیں، اور ہماری جو رائے ہے، جو ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہم آپ تک پہنچائیں کہ اصل میں اس کا ذمہ دار کون ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یا معاشرے کا کون سا فرد ہے۔ آج ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کی نشاندہی کرنے سے پہلے ہم ایک مثال آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود ہے، جو کافر ہے، وہ آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کر رہا تھا، تو آگ میلوں دور پھیلی ہوئی تھی۔ آگ کے جو شعلے تھے وہ بھڑک رہے تھے بلندیوں تک، اور نمرود کافر اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہے۔ تو ایک چڑیا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ چڑیا نے کیا دیکھا کہ نمرود کافر اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہے، تو چڑیا وہاں سے اڑی، دور ایک ندی پہ گئی، وہاں سے ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا، واپس آئی اور آگ میں ڈال دیا۔ چڑیا پھر اڑی، دور ندی پہ گئی، ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا، واپس آئی اور آگ میں ڈال دیا۔ چڑیا پھر اڑی، دور ندی پہ گئی، ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا، واپس آئی اور آگ میں ڈال دیا۔ چڑیا اسی کشمکش، اسی جد و جہد اور اسی سٹرگل میں لگی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، چڑیا بیچاری تھک ہار کے بیٹھ گئی۔ ایک کوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کوے نے کہا، چڑیا جب تو جانتی ہے کہ اس آگ کو تو نہیں بجھا سکتی، پھر تو خواہ کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ تو چڑیا نے جواب دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے پیغام بن گیا، ایک میسج بن گیا۔ چڑیا نے جواب دیا، ہاں کوے، میں جانتی ہوں کہ اس آگ کو میں نہیں بجھا سکتی، میں تو صرف اور صرف اپنے حصے کی محنت کر رہی تھی۔ تو ہر شخص کو اپنے حصے کی محنت کرنا ہوگی، ہر شخص کو اپنے حصے کی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنے حصے کی برائی کو مٹانا ہوگا، ہر شخص کو اپنے حصے کی جو بھی برائی اس کے سامنے آتی ہے وہ دیکھتا ہے، وہ اسے لازمی طور پر وہ کہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، اسے اپنا پیغام دینا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے حصے کی برائی کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ دیے سے دیا جلے گا، شمع سے شمع جلے گی تو روشنی ہوگی۔ معزز سامعین، دو افراد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جتنا بھی اس وقت دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو کرونا جیسی لعنت اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے یہ سارا کا سارا وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ جو چائنا میں حرام جانور جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں، اور جو انگریز ہیں وہ شراب پیتے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں وہ فاحش لباس پہن کے جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں، کلب میں جاتی ہیں، اور ایون سعودی عرب میں اب جو ہے وہ نائٹ کلب بننا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر پر عرصہ دراز سے کرفیو لگا ہوا ہے۔ یہ وہ گناہ جو ہے وہ گنوا رہا تھا ایک انسان کہ یہ ہیں سارے گناہ کبیرہ۔ تو ناظرین، دوسرے شخص نے بڑے معصومانہ انداز میں اسے جواب دیا، آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو گناہ اس نے بتایا ناظرین، وہ اس معاشرے کا ہے، وہ اس پاکستانی قوم کا ہے۔ اس نے بتایا کہ معصوم بچیوں کو
زیادتی کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، اور چند مولوی حضرات کا بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، دارالامان میں سیاسی درندوں کو لڑکیاں سپلائی کرنا اور حرام کی کمائی سے حج اور عمرہ ادا کرنا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان میں اور عیدین کے موقع پر ناجائز منافع خوری کرنا، دودھ جسے خدا کا نور بولا جاتا ہے، اس دودھ میں پانی ملانا اور زہر آلود کیمیکل کا استعمال کرنا، افسوس افسوس اس قوم پر جو یہ کام کرتے ہیں۔ شہد میں شیرہ، گھی میں کیمیکل، مرغیوں کی انتڑیاں، سرخ مرچوں میں اینٹوں کا سرخ رنگ، کالی مرچوں میں گھوڑے کا دانہ، جوس میں جعلی رنگ اور فلیورز، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے اور آٹے میں ربڑ کا استعمال کیا جاتا ہے، پیٹرول میں گندا تیل اور بچوں کی چیزوں میں زہر آلودہ میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، اور بکرے کے گوشت میں پانی کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کا جو وزن ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ بھینس کا دودھ بڑھانے کے لیے اسے انجیکشن یعنی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ شوارمے میں مرے ہوئے کتے اور چوہے کے گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور معزز سامعین، جھوٹ بول کر گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ یہ سب کچھ سن کر، یہ تمام باتیں جان کر میں حیرت کدا بھی ہوں اور حیرت زدہ بھی ہوں، اور میں سوچنے پہ مجبور ہوں ناظرین کرام کہ ہمارا معاشرہ اتنا بھیانک اور اتنا غلیظ کیوں ہو گیا ہے۔ آپ پوری دنیا وزٹ کریں، ڈفرینٹ ممالک میں آپ جائیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے میرے خیال کے مطابق کہ جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہو۔ یہ واحد پاکستان ملک ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ تو اس دوست کے، اس ساتھی کے، وہ جو کہہ رہا تھا کہ اب میں صغیرہ گناہ آپ کو گنواتا ہوں، وہ صغیرہ گناہ سارے سن کر میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے، اس معاشرے سے، اس قوم سے میں شرمندہ ہوں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ میں اب آپ کو جواب کیا دوں۔ میں اپنی رائے کا اظہار آپ تک کر چکا ہوں۔ یعنی ہر شخص جو ہے ناظرین وہ دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ جو شخص گندم بیچ رہا ہے وہ گندم بیچ کر دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ اگر کوئی چاول بیچ رہا ہے تو وہ چاول بیچ کے دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ اگر کوئی پیٹرول بیچتا ہے تو وہ پیٹرول بیچ کر دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ اور معزز سامعین، اس کا جو الٹیمیٹ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں یہ سارا جو گھنونا کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے، آج مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ معاشرہ کرپٹ ہے۔ اور یہ کرپٹ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے اندر ایک امید جاگے گی کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب میں یہ عہد کر لوں گا، جب میری امید جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، جب میری امید روشن ہو جائے گی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھے دیکھ کر دوسرا ٹھیک ہو جائے گا، جب دوسرا ٹھیک ہوگا تو پھر تیسرا ٹھیک ہو جائے گا، تو جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا ٹھیک ہوگا، تو پھر آنے والا کل ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر یہ جو معاشرہ ہے پھر یہ ترقی بھی کرے گا، پھر جو معاشرہ ہے پھر یہ گلاب کے پھول بنے گا، پھر جو معاشرہ ہے پھر اس سے خوشبو آئے گی۔ اب میں نے آپ سے ایک امید لگائی ہے، اس معاشرے سے ایک امید لگائی ہے، اور پلیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، پاکستان کے معاشرے کے عظیم لوگوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز خدا را یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ نہ کریں۔ اگر اس میں ملاوٹ ہوگی تو یہ زہر جو آلودہ چیزیں ہیں یہ ہمارے گھروں تک پہنچیں گی، اور اگر ہم اس سے باز نہ آئے تو یہ بات آپ یقیناً لکھ لیں کہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری لاغر پیدا ہوں گی۔ تو اگر ہم نے نسلوں کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس معاشرے کو حسین بنانا ہے، تو پھر یہ کام ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا، مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا۔ میں اپنا محاسبہ کروں گا، میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتا ہوں، اپنے رشتوں سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر سے اور اپنی فیملی سے اس کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ میں اور آپ جب ہم اس بات کا عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اسے بہتر کرنا ہے، جب میں اور آپ بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آنے والا معاشرہ،
آنے والا جو کل ہے وہ ہمارا بہتر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنے طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس شعر پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نہ جانے کہاں سے اگائی ہیں یہ درد کی فصلیں، نہ جانے کہاں سے اگائی ہیں یہ درد کی فصلیں، ہم نے پیار کے اس باغ میں کانٹے تو نہیں بوئے تھے، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، ہم تو ایک چڑیا کے مر جانے پہ بہت روئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔